الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرت شیخ رضوان الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ درس میں ایک شعر بار بار ہمیں پیش کرتے تھے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی شام دوام زندگی۔ اور حضرت ہی کا ایک شعر ہے، وقت نزع جو آئی تجلی روئے جانا کی نظر، موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا۔ یقیناً اہل اللہ کی موت بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آخرت کو اپنا اصلی وطن سمجھ کر، جیسے الحمدللہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خطبات کی 8 جلدیں 9 جلدیں تقریباً اب تک آ چکی ہیں، اور درس جلالین پر بھی الحمدللہ کام جاری ہے۔ اس میں ایک نقطہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے تحت حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور ایک اللہ والا اور رجل عظیم جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو خوشی اور احساسات کے ایک جذبے کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے، اور حضرت مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے مثلاً ہم کسی دور دراز کے علاقے میں گئے اور وہاں سے واپسی ہو رہی ہے اور ہمارا وطن قریب آ رہا ہے اور مقصد میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں، چاہے اے سی کا ٹکٹ ہمیں نہ ملا ہو یا چاہے بیٹھنے کے لیے ہمیں جگہ نہ ملی ہو، لیکن مقصد میں کامیاب ہو کر جب ہم لوٹتے ہیں تو خوشی کے ایک احساس کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ حضرت اس سے فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہرحال مجھے ہمارے رفیق مکرم حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے تعزیت نامہ پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت نامہ بر وصال پدر جاں مفتی ریحان صاحب اشاعتی دامت برکاتہم، از قلم فضلائے جامعہ عقل قوہ 2002 اور رفقائے درس مولانا حذیفہ صاحب وستانوی۔ عزیزی مفتی ریحان صاحب سلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 17 شعبان المعظم 1441 ہجری بروز اتوار بمطابق 12 اپریل 2020 صبح کی اولین ساعتوں میں آپ کے والد بزرگوار اپنے رب کریم کے جبار رحمت میں محو استراحت فرما گئے۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ عزیزی، کچھ چیزیں ایسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسے مواقع پر وقوع پذیر ہوتی ہیں جو خارج از امکان ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس حادثہ فاجعہ کا وقوع بھی ہمارے دل و دماغ سے کوسوں دور تھا، لیکن اسے نہ چاہتے ہوئے بھی قضائے تقدیر سمجھ کر تسلیم کرنا پڑا۔ بس ہم صانع کون و مکان سے دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صبر و تحمل کی طاقت دے، آپ کو والد بزرگوار کا صحیح جانشین بنائے، ان کے جملہ صفات حسنہ کا حامل بنائے، آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائیں، آمین۔ عزیزم، باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کے کھو جانے کا احساس ان کی جدائیگی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے نعمت کے متعلق کہا ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت کے قدر اس کے ختم ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائیگی کے بعد مصیبتوں سے چور ہو کر یوں گنگنا رہی تھی، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام صرن لیالیا۔ بابا جان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پر وہ مصیبتیں پڑ جاتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔
اسی طرح یقیناً آپ کو بھی والد رحمہ اللہ کی یادیں ستائیں گی، کبھی ان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحے آپ کی آنکھوں کو آپ دیدہ کر دیں گے، تو کبھی ان سے منسلک اشیاء کو دیکھ کر آپ نمدیدہ ہو جائیں گے، اور ہم سب خود حضرت الاستاذ کی یاد میں تڑپ اٹھتے ہیں کہ وہ تواضع و خاک ساری کا پیکر، علم و عمل کا بحر، دور قحط الرجال میں طلباء کی صلاحیتوں کو بام عروج تک پہنچانے والے مرد جواں آج ہم سے روپوش ہے، لہذا ہم سبھی تعزیت کے مستحق ہیں۔ تاہم ہم سب آپ کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ فقط والسلام من جانب فضلاء جامعہ کلکوا 2002 ورفقاء 10 مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔